والارض وضعها للانام، اور اسی نے زمین کو پیدا کیا مخلوق کے لیے، یعنی جو یہ الانام کہتے ہیں نا، یہ مویشیوں کو، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ ان کی خوراک وہاں پہ رکھتی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ مویشی کس لیے اللہ نے پیدا کیے؟ انسانوں کے لیے. کائنات کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. آپ دیکھ لیں جو چیزیں جس کام کے لیے پیدا ہوئی ہیں نا وہ کام کر رہی ہیں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ نے جلانے سے انکار کر دیا ہو کہ آپ کبھی ماچس جلا رہے ہو اور آگ کے جی آج میرا موڈ ہی نہیں جلنے کا. یہ ایسے محکم قوانین ہیں، وہ چینج نہیں ہوتے. یا آپ پانی پیئیں اور پانی کے کہ جی آج تو تم مجھے پی لو لیکن میں تمہاری پیاس نہیں بجھاؤں گا. پانی کی کیا اوقات ہے پیاس بجھائے گا؟ تو یہ جتنے فزیکل فینومین آف نیچر ہیں، ہاں کبھی نبیوں کے لیے معجزات کے طور پہ اللہ تعالیٰ توڑ دے وہ الگ بات ہے، ادروائز دنیا کا قانون نہیں چل سکتا. اگر یعنی سمندر کا پانی ہڑتال کر دے ایک ہفتے کے لیے کہ میں کوئی بحری جہاز نہیں اپنے اوپر چلنے دوں گا، یا ہوائیں انکار کر دیں کہ کوئی ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتا، نہیں، وہ اپنے فزیکل فینومینا کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انسان کے لیے، اور انسان کو کہا کہ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یہ زمین کے اوپر سارا معاملات مویشیوں کے لیے کیا کیا. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اس میں کئی ایک پھل ہیں اور کھجوریں ہیں غلافوں میں لپٹی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یعنی کھیتیاں بھی اگائی ہیں، یہ پھل بھی پیدا کیے ہیں انسانوں کے لیے اور چوپایوں کے لیے. چوپائے بھی اس سے خوراک حاصل کرتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی اگر وہ خوراک نہ ہو تو اس زمین پر زندگی تو نہیں رہ سکتی. چوپایوں کو جو ہم کھا رہے ہیں تو وہ چوپائے کس خوراک سے موٹے تازہ ہوئے ہیں؟ زمین کی خوراک سے. اور غلافوں میں لپٹی ہوئی کھجوریں. سر کھجور تو ایک اللہ تعالیٰ کی یعنی پاکستانی کھجوروں کی بات نہیں کر رہا، جس کو کھا کے کھجور سے کبھی شغف ہی نہیں انسان کا پیدا ہوتا. آپ عرب ملکوں کی ذرا کھجوریں دیکھیں، واقعی کھجور جیسا کوئی فروٹ نہیں ہے. کوئی دنیا کا فروٹ کھجور کا مقابلہ نہیں کرتا، نہ صحت کے اعتبار سے، نہ ٹیسٹ کے اعتبار سے، نہ جو اس کے اندر کیلوریز موجود ہیں اس کے اعتبار سے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے کھجور. اور ظاہر ہے کہ چونکہ اولین مخاطب جو ہے وہ عرب کے لوگ تھے تو ان کو عرب کی چیزوں کی مثال دینی تھی اللہ تعالیٰ نے. اس کے علاوہ بھی جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے پیدا کی ہیں، ذرا آپ ان کی کھال دیکھیں نا، کتنی زبردست وہ کھالیں بنائی ہیں کہ دنیا کی کوئی سٹوریج اس کا مقابلہ نہیں کرتی. یعنی تربوز ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ڈھیریاں زمین پہ لگی ہوتی ہیں، ایک ایک دو دو ہفتے تک ڈھیریاں لگی رہتی ہیں. آپ اس میں سے ایک تربوز نکالیں، بس اس کو کاٹ دیں، کاٹ کے دو ٹکڑے کر کے وہاں پہ رکھ دیں، کتنی دیر تک وہ نکالے گا تربوز؟ ایک دن بھی نہیں نکالے گا. لیکن جب تک وہ اپنے غلاف کے اندر بند تھا دو دو تین تین ہفتے بھی نکال دے گا. باہر ہی پڑا ہوتا ہے، فریج میں تو نہیں رکھا ہوتا. جیسے ہی غلاف اتارتے ہیں فریج میں رکھنا پڑ جاتا ہے. کیلا تو آپ روزانہ پریکٹس کر سکتے ہیں، کیلا اور سیب، جیسے ہی اس کا چھلکا اتارتے ہیں کالا ہو جاتا ہے، کھانے کے قابل نہیں رہتا. اس حوالے سے کہ جو مطلب زیادہ وہمی مزاج ہے، یا کیلے جو ہیں وہ تھوڑی دیر بعد اس کی حالت ہی ایسی بدل جاتی ہے، لیکن وہ کھال کے اندر رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں. تو یہ کھال جو ہے سر، یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے. چیزیں جب تک کھالوں میں لپٹی ہوئی ہیں وہ سٹور بھی ہو رہی ہیں، جیسی کھال سے باہر نکلتی ہے تو وہ کھانے کے قابل بھی نہیں رہتی. ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی. والحب ذو العصف والریحان، اور اناج بھی بھوسے والا اور خوشبودار پھول بھی اسی نے پیدا کیا. زمین میں اناج صرف انسانوں کے لیے نہیں نکل رہا گندم کی شکل میں، جانوروں کے لیے بھی نکل رہا. اور صرف اناج نہیں ہے بلکہ خوبصورتی بھی ہے پھولوں کی شکل. آپ سرسوں کے کھیت دیکھیں نا، وہ جو اس سے مسٹرڈ آئل جو نکلتا ہے وہ تو الگ سے، جو اس کی پھولوں کی خوبصورتی ہے، وہ یلو کلر جو گرین کلر کے اندر دور سے آپ دیکھیں تو کیا خوبصورتی دیتا ہے. اور جتنے پھلدار درخت ہیں آپ دیکھیں، یہ پھول ہی ہیں جن سے وہ پھل بنتے ہیں، پہلے پھول لگتے ہیں اس کو. سر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، سارے بزرگ بھی مل جان، ایک پھول نہیں بنا سکتے. یہ ساری کہانیاں نے نا، بزرگ مردہ زندہ کر چھڑتے ہیں، بزرگ ہے کر چھڑتے ہیں، بزرگ وہ کر سکتے ہیں. کوئی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. کوئی بزرگ لے میرے سامنے جو پیشاب اپنا روک کے بتا دے، سوچ بھی نہیں سکتے. سر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا. انسان تو بہت لاچار ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں وہ پاکستان کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں جاتے ہیں.
ہونا تو چاہیے نا کہ جب بزرگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو بھی کسی مزار پہ لے جایا کریں. خود تو وہ آغا خان ہاسپٹل میں، شفا انٹرنیشنل میں اپنا وہ پیشاب بند ہوتا ہے تو علاج کروا رہے ہوتے ہیں. اس وقت تو ان کو وسوسہ بھی نہیں آتا کہ ان کو اٹھا کے بھی کسی مزار شریف پہ لے جاتے ہیں، ان کا پیشاب جو رکا ہوا. میں نام نہیں لیتا، ہمارے کتنے بڑے بڑے جو بزرگی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے کہاں پہ بائی پاس اور آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہاسپٹل میں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ آپ کو استانوں پہ بلاتے ہیں، خود بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹلس میں جاتے ہیں. کہانیاں